روزہ رکھنے سے بیمار ہونے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ خیال ہی ہے کہ بھی روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کمزوری آ جائیں گی۔ نہیں، کمزوری ہونا اور چیز ہے، بیماری ہونا اور چیز ہے۔ کمزوری تو آئے گی۔ روزہ رکھیں گے، جب اتنا ٹائم نہیں کھائیں گے تو کمزوری تو آئے گی۔ افطار کے وقت تو پہلوان بھی جو نا یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو لہذا کمزوری تو آئے گی۔ ایک ہے بیمار ہونا اور چیز ہے، کمزوری ہونا اور چیز ہے۔ ہاں، کمزوری ناقابل برداشت کمزوری کہ بندہ گر ہی پڑے، جیسے کسی کی شوگر لو ہو جائے تو اب شوگر لو کے اندر آدمی بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، ہے یہ بھی کمزوری۔ لیکن یہ کمزوری وہ ہے جو شدید تکلیف کا سبب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو محض کمزوری کی بات ہے تو اس کے لیے تو روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے حقیقتاً بیمار ہو جانے یا بہت شدید کمزوری کا ظن غالب ہے، گمان غالب ہے کہ ہو جائے گا، تو اب ایسی صورت میں شریعت نے کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جیسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو روزہ رکھنا وہ برداشت نہیں کر سکتا، جیسے بوڑھا آدمی۔ اب بوڑھے آدمی کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا ہے، یعنی ایسا بوڑھا کہ جو روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت رکھتا ہے نہ تب طاقت رکھتا ہے، یعنی بعد میں بھی نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے فدیہ کا فرمایا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو یہ وہی ہیں کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو بیمار پڑ جائیں گے، تو وہ بھی اصل میں وہی ہوئے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد میں طاقت نہیں رکھتے۔ اچھا، اسی طرح کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اندر مسلسل کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ جن کا یہ گردوں کا بہت زیادہ سینسیٹیو قسم کا پرابلم ہو، جیسے ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہو، تو اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ہر 6 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد کوئی ٹیبلٹ کھانی ہے، ورنہ شدید ترین نقصان ہو جائے گا ان کا۔ تو اب وہ 8 گھنٹے سے زیادہ جو ہے نا وہ گزار ہی نہیں سکتے، تو لازمی بات ہے کہ ان کو معافی ہو جائے گی، ان کے لیے رخصت ہو جائے گی۔